ادب نامہ میں خوش آمدید ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ممتاز ترین ترقی پسند شاعر اور اہم افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کے بارے میں، جن کا اصل نام احمد شاہ اعوان اور ندیم تخلص تھا۔ ان کی پیدائش 20 نومبر 1916 سرگودا پنجاب میں ہوئی اور ان کی وفات 1 جولائی 2006 کو ہوئی۔ اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، اتنا مانوس ہوں سناٹے سے، کوئی بولے تو برا لگتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی اردو کے ان گنتی کے ادیبوں اور شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک ساتھ فکشن اور شاعری میں غیر معمولی فنکاری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اردو فکشن کے زرعی عہد میں افسانہ نگاری کے میدان میں امتیاز حاصل کیا۔ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور عصمت چغتائی کے دور عروج میں کسی دوسرے افسانہ نگار کا چراغ جلنا مشکل تھا، لیکن قاسمی نے اس عہد میں اپنی اہمیت کا لوہا منوایا۔ انہوں نے انسانی فطرت کے پیچ و خم کو اپنے گہرے مشاہدے کی روشنی میں ایک جامع شکل دی۔ وہ دیہی زندگی کے بڑے نبض شناس تھے اور انسانی نفسیات کو بھی اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے کرداروں کی نفسیاتی گرہیں کھولنے کی بھی کوشش کی۔ ان کے افسانوں میں ہر نوع کے کردار پائے جاتے ہیں۔ عورتوں کی مظلومی پر لکھے گئے ان کے افسانے ان کو اپنے ہم عصروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ اپنے افسانوں میں احمد ندیم قاسمی نے دیہی زندگی اور اس کے مسائل کی جس طرح تصویر کشی کی ہے، اس کے لیے کچھ ناقدین ان کو اس میدان میں پریم چند کے بعد دوسرا بڑا فنکار مانتے ہیں۔ ان کی شاعری میں انسان دوستی کا پہلو سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ احمد ندیم قاسمی ادیب گر بھی تھے۔ نثر میں خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور، اور شاعری میں انہوں نے احمد فراز، امجد اسلام امجد، پروین شاکر اور گلزار کی رہنمائی، حوصلہ افزائی اور سرپرستی کی۔ ان کے زمانہ میں ایک وقت ایسا تھا جب پاکستانی ادیب و شاعر دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک احمد ندیم قاسمی کا گروپ تھا اور دوسرا وزیر آغا کا گروپ۔ ہم عصر شعراء میں نون میم راشد، فیض احمد فیض سے ان کی نہیں بنتی تھی۔ اپنے قریبی دوست پروفیسر فتح محمد ملک کو انہوں نے جو خطوط لکھے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاصر شعراء کے حوالے سے ان کے اندر خود پسندی اور رعونت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ خود کو فیض سے بہتر شاعر سمجھتے تھے اور ہر موقع پر شعوری یا غیر شعوری طور پر فیض کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے، جن میں ان کو کبھی کامیابی نہیں ملی۔ نون میم راشد کی خود تشہیری کی وجہ سے انہیں ناپسند کرتے تھے۔ اپنے سے جونیئر شاعروں اور ادیبوں میں انہیں وزیر آغا، کشور ناہید، افتخار عارف اور انور سدید پسند نہیں تھے۔ بعد کے دنوں میں پروین شاکر بھی اپنے اموں سے دور ہو گئیں۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ 3 سال کی عمر میں والد پیر غلام نبی کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے نتیجہ میں بچپن میں ان کو شدید مشکلات اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے میٹرک کا امتحان 1930 میں شیخو پورہ کے گورنمنٹ ہائی اسکول سے پاس کیا۔ اسی زمانہ میں انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست میں شائع ہوئی۔ 1934 سے 1937 تک ان کی غزلیں اور نظمیں روزنامہ انقلاب اور روزنامہ ذمہ دار میں شائع ہوتی رہیں۔ انہوں نے نوجوانی میں ہی غیر معمولی شہرت حاصل کر لی تھی۔ 1935 میں انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا اور تلاش معاش میں لاہور چلے گئے۔ یہاں ان کی ملاقات اپنے وقت کے اہم ادیبوں اور شاعروں اختر شیرانی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، منٹو اور کرشن چندر سے ہوئی۔ 1935 سے انہوں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی تھیں۔ ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ چوپال 1935 میں شائع ہوا، جبکہ پہلا شعری مجموعہ دھڑکن 1942 میں منظر عام پر آیا۔
1939 میں انہوں نے محکمہ آبکاری میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1940 میں انہوں نے ایک فلم دھرم پتنی کے مکالمے اور گانے لکھے، لیکن یہ فلم کبھی مکمل نہیں ہوئی۔ 1942 میں انہوں نے آبکاری کے محکمہ کی ملازمت چھوڑ دی اور امتیاز علی تاج کے اشاعتی ادارے میں بچوں کے رسالہ پھول اور خواتین کے جریدہ تہذیب نسواں کی ادارت سنبھالی۔ پھر وہ 1943 میں معروف ادبی رسالہ ادب لطیف کے مدیر مقرر کر دیے گئے۔ اسی رسالہ میں منٹو کی کہانی بو شائع ہوئی تھی، جس کے لیے منٹو پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا تھا اور قاسمی بھی اس کی لپیٹ میں آئے تھے۔ 1946 میں انہوں نے ادب لطیف کی ادارت چھوڑ کر ریڈیو پشاور میں بطور اسکرپٹ رائٹر ملازمت اختیار کر لی، جہاں انہوں نے 1948 تک کام کیا۔ پھر وہ ادبی رسالہ نقوش کی ادارت کرنے لگے۔ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پاکستان شاخ کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اس تحریک سے دوری اختیار کر لی۔ 1963 میں انہوں نے اپنا رسالہ فنون نکالا اور تاعمر اس کی ادارت کرتے رہے۔ وہ روزنامہ امروز کے لیے فقاہیہ کالم پنج دریا بھی لکھتے تھے اور کچھ دنوں اس اخبار کے مدیر کے فرائض بھی انجام دیے۔ انہوں نے روزنامہ جنگ اور روزنامہ حریت کے لیے بھی کالم لکھے۔ 1950 اور 1970 کے اشروں میں وہ کئی بار گرفتار کیے گئے۔ 1958 میں انہیں سرکاری ادارے مجلس ترقی ادب کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا۔ 1968 میں حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے اور 1980 میں ملک کے سب سے بڑے سویلین ایوارڈ نشان امتیاز سے نوازا۔ 2006 میں دمہ کے عارضہ میں مبتلا ہوئے اور انتقال فرما گئے۔ احمد ندیم قاسمی نے نظم و نثر میں تقریباً 50 کتابیں لکھیں۔ شاعری میں ان کے مجموعے جلال و جمال، شعلہ گل اور کشت وفا، اور کہانیوں کے مجموعے چوپال، سناٹا، کپاس کا پھول، بگولے، آنچل اور گھر سے گھر تک کو خاصی مقبولیت ملی۔ 10 جولائی 2009 کو پاکستان کے محکمہ ڈاک نے ان کی تیسری برسی کے موقع پر 5 روپے مالیت کا خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ احمد ندیم قاسمی کی ادبی اہمیت کا تذکرہ کرتے ہوئے پروفیسر گوپی چند نارنگ کا کہنا ہے کہ مقصد اور فن کا حسین توازن قاسمی کی پہچان ہے اور ان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قاسمی ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، لیکن وہ اتنے بڑے ترقی پسند نہیں جتنے بڑے فنکار ہیں۔ وہ ادب میں پروپیگنڈا کی بے اعتدالی سے بچتے رہے۔ ان کے ہاں نظریہ کی آمیزش کے ساتھ رومان کی حسین فضا اور مٹی سے محبت کے حوالے موجود ہیں۔ ان کے افسانوں میں زمین اور انسان سے ان کی محبت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان کے ہاں غم، غصے، نفرت، تنگ نظری اور تشدد کا کوئی شائبہ نہیں۔ وہ ہر کہیں مہر و محبت اور خلوص و وفا کا مجسمہ نظر آتے ہیں، اور یہی ان کی بڑائی کی دلیل ہے۔